انزائٹی, ڈپریشن, فیئر. تو وہاں پر ایک ٹرینڈ آتا ہے اور وہ کئی دفعہ شام تک چینج ہو جاتا ہے. سو تھنگس آر چینجنگ ان اے ویری فاسٹ مینر اینڈ فاسٹ پیس فرام دا پاسٹ فیو ایئرس سنس دا سوشل میڈیا اینڈ دا ریل کلچر ہیز گاٹن ہیئر. کریئر میں کیوں جو ہے نا ہم اس طریقے سے اپنی پرفارمنس کو پلے نہیں کر پاتے؟ اس کی ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول اس کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل یا فزیکل ایشو ہو سکتا ہے, کوئی بایولوجیکل ایشو ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہے, تو آبویسلی اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. کہ جو آج کل کے ریلیشن شپس ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے یا ہمارا سپورٹ سسٹم بننے کی بجائے نا ہمارے لیے مزید جو ہے نا ایک پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. اگر ہم رومانٹک ریلیشن شپس کی بات کریں کہ وہ ہمارے لیے کب سردرد بن جاتے ہیں یا ہمارے لیے سپورٹ سسٹم کم نہیں رہتا, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے رومانٹک ریلیشن شپ دنیا کو دکھانے کے لیے شروع کیا اینڈ مے بی یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ. کیا آپ پیئر پریشر میں آ کے شروع کر لیا بیکاز سب کے ریلیشن شپس اور میرا بھی ہونا چاہیے تو میں نے بھی کر لیا. جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارے لائک ایموشنز چینج ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تھاٹ آئے گا, پھر ایموشن آئے گا. تو ایموشن جب فیل ہو رہا ہے سمجھو پیچھے کوئی تھاٹ چل رہا ہے, یو وڈ ہیو تھاٹ سم تھنگ یا کوئی ایسی سوچ آئی جس کی وجہ سے آپ ایک سرٹن ایموشن یا فیلنگ جنریٹ ہوئی ہے. تو وہ چیز جو ہے آپ کو تھاٹس کو کیٹر کر کے ان کو سمجھ کے ان کی آگاہی کے بعد ان کے اوپر کام کر کے اس کے اوپر آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں. If someone is watching it اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تھیراپی کی ضرورت ہے لیکن وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ سوسائٹی کی طرف سے ہوتی ہیں کہ لائک لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن تھیراپی میں باتوں کے ذریعے سائنٹیفک علاج ہوتا ہے اور آپ کی سوچیں جو کہ پرابلمٹک ہو جاتی ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. سو صرف باتیں نہیں ہوتی, باتوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. وہ جو اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, جو نالج رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے. مجھے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ کیا چیز ہیں؟ بے چینی ہوتی ہے, irritability ہوتی ہے, ایک نروسنس ہوتی ہے اور ایک اوور آل بغیر کسی وجہ کے irrational خوف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. Now I want you to follow my few commands on breathing only, ٹھیک ہے. I need you to take a breathe from your nose, breathe in from your nose, hold it for a few seconds and then exhale from your mouth. السلام علیکم فرینڈس, دس از یور ہوسٹ اینڈ دوست زریش نظامی اینڈ یو آر واچنگ کافی ود زی. اور زی لائی ہے آپ کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک, انزائٹی, ڈپریشن, اوور تھنکنگ, فیئر. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر فیل کرتے ہیں لیکن کسی سے شیئر نہیں کرتے. وی کیپ آن بزی ود آور ڈیلی لائفس. ہم لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن وی فیل ایمپٹی, ٹائرڈ اینڈ اینشیس. اور سب سے اسکیری پارٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہم ان سب سے کیسے نکل سکتے ہیں. ان سب کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کی ایموشن, اسٹرگلس اور ریالٹیز سے ڈیل کرتی ہیں. جی ہاں, اب صحیح سمجھے ہیں. شی از این ایکسپیرینسڈ کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ ابھی حمید لطیف میں کرنٹلی کام کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور انہوں نے لوگوں کی ٹفسٹ فیزز میں سے نکلنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو آئیے آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ کیا ایشوز ہیں اور ہم ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی لائف کی سکسیس کی بات ہو تو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. So let's grab your cup of coffee or your favorite snacks and let's join this coffee talk. جی السلام علیکم مس, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر ایز ویل. نہیں بلکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے دوستوں کے لیے ایک ان پیڈ سیشن کا جو ہے نا ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. دیٹس اوکے. اچھا مس, مجھے بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے نا وہ انزائٹی, ڈپریشن, فیئر, مجھے یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, میں ہر چیز میں فیل ہوتا جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی جو پریشانیوں کا وہ شکار رہتے ہیں. اور یہ چیز اب ہماری ینگ جنریشن میں بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہم ینگ 20s کی جو ایج ہوتی ہے وہ اوبیسلی اسٹرگل والی ایج ہے. اس میں آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, اس میں آپ کریئر پاتھ ویز اپنے ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. along with that you are trying to look for different kind of jobs as well. اور کیونکہ آج کل اکنامک کرائسس ہے پوری دنیا میں, وار کی کنڈیشنز ہیں, people are getting laid off as well from their jobs, from very secure jobs as well. تو ایک اوور آل chaotic تو ہے سچویشن. لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ سچویشن انکریز کیوں کرتی جا رہی ہے تو اس میں بہت بڑا جو ریزن ہے وہ ایک ہے کہ آپ کو پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر اوقات کہ آپ کے دوست یہ
کر رہے ہیں, ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہو رہا. پھر دوسری چیز کہ ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹل کمپیریزنس اور پریشرز بہت ہیں, ان کی وجہ سے بہت زیادہ سائیکولوجیکل افیکٹس, انگزائٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, ان کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اینڈ تھرڈ, obviously the whole economic front of the world is being very much, in a chaotic form right now. So anybody who's actually looking forward to build a future, and if they're comparing themselves to their parents or the parents of millennials, that is not being possible anymore. Because پہلے کی generations تھی, they did some work, انہوں نے 2+2 کیا, ان کو اس کا result مل گیا, and they were able to have a certain kind of lifestyle. And the younger generation, the new generation, the millennials or the Gen Z, they are not able to do it because the conversation and the equation has totally changed. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بہت زیادہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اسٹریسز اور انگزائٹیز بلڈ ہو رہی ہیں, پیپل آر ایکچولی ناٹ ان اے ویری اسٹیبل موڈ ایز ویل. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہماری جو لائک اگر ہم 20s والے جو جنریشن ہے, لیٹ 20s یا ارلی 30s میں ہیں یا جنزیز ہیں, ان کی اگر اپ برنگنگ کی بات کریں تو ڈو یو تھنک کہ وہاں سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں کہ ان کی پرسنالٹیز بہت زیادہ ویک ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی میں تو ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہوں یا انزائٹی کا ہوں, یا وہ یہ سب جو پریشرز ہیں اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. ڈو یو تھنک کہ اپ برنگنگ اس میں کوئی رول پلے کر رہی ہے یا اس نے کیا ہے؟ اگر ہم ملینیلس کی بات کرتے ہیں یا ان کے بالکل بعد کی جنریشن کی بات کرتے ہیں, ناٹ دا الفا ونس, جو جن زی ہے جو ابھی اوبیسلی ساتھ میں اب کریئر وائز گرو کر رہی ہے, یہ دو وہ جنریشنس ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ایجوکیشن کے اوپر, ریزلٹ اورینٹیشن کے اوپر کمپیریزن ٹورڈ پیرنٹس اور دا فیملیز ٹورڈز ادر پیپل کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک کمپیریزن اور ایک ریس کی جو سچویشن ہے وہ ہر وقت ان کے ذہن میں رہی ہے, اسپیشلی جو ملینیلز ہیں. اور پھر ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بتایا گیا ہے کہ اگر وہ سرٹن طریقے سے پڑھائی کریں گے, سرٹن جاب سیکیور کریں گے تو ان کا ایک سیکیور فیوچر ہو جائے گا. لیکن اگین انہوں نے سب کچھ کیا اور وہ اب ایکویشن چینج ہو گئی ہے, دنیا چینج ہو گئی ہے, اور جو جین زی ہے وہ اس میں سے نکل کے ایک ڈفرینٹ جگہ پہ جا رہی ہے. تو یہ وہ جنریشنز ہیں جہاں پر جو چیز ان کو سیٹ کر کے دی گئی اسپیشلی ہماری سوسائٹی کی طرف سے, اور انہوں نے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی بھی گئی, تو وہ چیز چینج ہو گئی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ سرٹنٹی نہیں رہی, جو سرٹن تھی چیزیں اب وہ ویسی نہیں ہیں. تو وہ اگین ایک انسرٹن فیکٹر ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹریسز آنے کے چانسز ہیں. اگر ہم اپنی فیملیز کو دیکھیں, ہماری دیسی سوسائٹیز میں دیکھیں, تو وہاں پر چیزوں میں لیک آف ایتھکس بھی ہوتے ہیں, جس میں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کتنا کما رہا ہے, کون ہم سے اوپر ہے, کون ہم سے نیچے. تو اس طرح کی باتیں بھی بہت سے گھروں میں, بہت سی فیملیز میں کی جاتی ہیں. اور اگر اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں تو وہاں پر اس کا امپیکٹ آبویسلی جو ینگر جنریشن ہے اس پہ بھی آتا ہے, اور وہ بھی ایک مقابلے کی ریس میں لگ جاتی ہیں. اور جب وہ مقابلے کی ریس میں لگتے ہیں تو پھر آبویسلی وہ انٹرسٹ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, پلیجر سائڈ پہ رہ جاتا ہے, ریلیکسیشن سائڈ پہ رہ جاتی ہے, اور ایک ریس لگ جاتی ہے کہ ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے, پیسے کے طریقے سے, اسٹیٹس کے طریقے سے, اور اس کے لیے پھر آبویسلی محنت ہوتی ہے اور ریلیکسیشن نہیں آتی. اچھا, مجھے نا تھوڑا سا لائک پہلے ڈپریشن کو نا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اگر کوئی فیل کر رہا ہو یا اس میں یہ سمٹمز ہوں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا میں ڈپریشن کا شکار ہوں؟ جیسے میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, تو اگر میں آپ کو ڈپریشن کی بات یا ڈیفینیشن بتاؤں گی تو میں کلینکل ڈیفینیشن بتاؤں گی, وچ مینس کہ کلینکلی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ڈپریسڈ ہے یا اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, کلینکلی اس کا نام میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اور ڈپریشن میں اور بھی ٹائپ کے ڈپریشنز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ ڈائگنوزیبل بناتے ہیں, جس کا ڈائگنوزس ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ڈپریشن میں یوزلی 4 سے 5 وہ سمٹمز آتے ہیں جو کم سے کم 2 ہفتے تک رہتے ہیں. اس میں ایک بہت زیادہ انتہا درجے کی اداسی یا سیڈنس جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ آتی ہے. دوسری چیز مایوسی, جس کو ہوپلیسنس کہتے ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتی ہے, وہ آتی ہے. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہیڈونیا آتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک لیک آف پلیجر کی سچویشن میں چلے آتے ہیں, یعنی ہمیں کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی. بہت سے لوگ ڈپریشن والے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام پہلے کرتے تھے, ہم وہ چیز پہلے کرتے تھے, ہمیں بہت مزہ آتا تھا, لیکن اب تو اب اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ ڈپریشن سے ایسوسیٹڈ ہے, اور اگر یہ لانگ ٹرم چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا پارٹ ہے. دین کمس لیتھارجی, یعنی جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تب آپ کی باڈی میں بالکل طاقت نہیں بچتی. اب آپ کے لیے بستر سے اٹھنا, روزمرہ کے کام کرنا, اپنے لیے برش کرنا, اپنے آپ کو تیار کرنا, کنگھی کرنا, کپڑے چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ بہت ایکسٹریم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا, اپنے بیسک کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ سمٹمز اس کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ ڈپریشن ہے, اس کی سیوریٹی زیادہ ہو گئی ہے, تو وہاں پر سوسائڈل تھاٹس آ سکتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ سکتے ہیں, سیلف ہارم آ سکتا ہے جس میں کوئی
इंडिविजुअल जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सुसाइड करने की या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश या एक प्रॉपर प्लानिंग भी आ सकती है। अगर ये वाले सिम्टम्स होते हैं तब हम कहते हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, और इनकी अकरेंस के लिए कम से कम 2 हफ्ते की ज़रूरत होती है। अगर ये सिम्टम्स बढ़ जाएं तो जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसकी हालत और ज़्यादा गैर हो सकती है, या तो जान को नुकसान हो सकता है या वो बिल्कुल रियलिटी से कट भी सकते हैं। तो इस केस में हम डिप्रेशन जो है इसको डायग्नोज करते हैं। वो जो हम रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि मेरा मूड ऑफ है या मैं सैड, वो डिप्रेशन नहीं होता। मुझे पता नहीं क्या होता है। वो डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन इज अ प्रॉपर बीमारी जिसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, अगेन डू यू थिंक कि जो लेट 20s में है या अर्ली 30s में है उनको ये ज़्यादा इश्यूज होते हैं? होने के चांसेस हैं। उसकी रीज़न है कि ये वो वाली एजेस हैं जो लेट 20s की हैं, अर्ली 30s मिड 30s की एजेस हैं। ये वो वाली हैं जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू बिल्ड योर सेल्फ, यू ट्राइंग टू हैव अ फैमिली, यू ट्राइंग टू हैव अ मैरिटल लाइफ, फैमिली एज वेल, और आप रिश्तों को जगल कर रहे होते हैं और साथ में सोशल लाइफ को भी केटर कर रहे होते हैं। तो ये वो एज ही वो है जो बहुत क्रूशल है, जिसमें आप बिल्ड भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप सस्टेन भी कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो कि पहले आप करते थे कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल भी रही होती हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, और सेहत के मसाइल भी थोड़े बहुत शुरू हो रहे होते हैं। तो ये ऑब्वियसली वो एज है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ब्रिंग अबॉन करती है। और अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा भी देखें, अगर हम एक साइंटिफिक डेटा भी देखें, तो उसमें यूजुअली जो एज ऑफ ऑनसेट है वो अर्ली टू लेट 20s होती है या अर्ली 30s होती है, तो यूजुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की होती है, और जितनी जल्दी इलाज होता है उतनी जल्दी ही जो इंडिविजुअल होता है उससे बाहर निकलता है। अच्छा, डिप्रेशन को आपने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो हर काम ठीक कर रही है, लाइक वो अपने करियर में ओके है, अपनी जो है लाइक पर्सनल लाइफ में ओके है, लेकिन फिर भी जो है ना वो फील करते हैं कि वो ना हर चीज़ से पीछे हैं या समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ्स, और या फिर वो उस तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ्स में। तो इसकी क्या रीज़न है? इसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ जो फोमो है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, बिकॉज आजकल जो हमारी लाइफ इतनी फास्ट है, साथ में हम सोशल मीडिया पे बहुत अपडेटेड रहते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेंड आता है और वो कई दफ़ा शाम तक चेंज हो जाता है, और हम ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जिसमें हमें जो अगैन जो रियली यंग जनरेशन है या वो जो करियर में सेटल हो रही है, वो अक्सर का मटेरियलिस्टिक और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें स्टेटस के सिंबल के तौर पे लेना है, उनके साथ भी खुद को एसोसिएट कर रही होती है। एक तो फॉरन से एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन भी आ सकती है, कोई नई चीज़ आती है, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो अगैन वो एक सेल्फ वर्थ के साथ भी चीज़ एसोसिएट हो सकती है, और फॉरन से अगर चेंज आया तो फिर अगैन एक सेंस ऑफ लॉस भी आ सकता है। सो थिंग्स आर चेंजिंग इन अ वेरी फास्ट मैनर एंड फास्ट पेस फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स सिंस द सोशल मीडिया एंड द रील कल्चर हैज़ गॉटन here. So the trends are changing, there's new things coming along on the daily basis. ठीक है। So So do you think कि जो ये हमारा सोशल मीडिया है ये इसको मज़ीद वर्स कर रहा है? सोशल मीडिया इसको मज़ीद वर्स बिल्कुल करता है, और अगर आपका स्क्रीन टाइम और आपकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस के साथ मैसअप ज़रूर करती है, वो आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ भी मैसअप करती है। और अगर आपका एक लेजर टाइम या आपका जो रिलैक्सेशन का टाइम वो सिर्फ फ़ोन का सहारा लेना या रील्स को देखना है, तो वहाँ पर वो फिर आपको प्लेजर नहीं देगा, वो आपको इवेंचुअली एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ फेलियर या एक लो सेल्फ वर्थ इंड्यूस करा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, और अगर आप एक 9 to 5 से जॉब करने वाले हैं या बहुत हार्ड वर्कर हैं और आप बैठ के अपना पूरा टाइम फ़ोन के ऊपर रील्स देखते हुए, दूसरों का कंटेंट देखते हुए गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जहन है वो ऑटोमेटिकली आपको कंपेयर करने लग जाता है उन लोगों के साथ, एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि जो हम देख रहे हैं वो दुरुस्त है भी कि नहीं। इज इट रियल और इज इट फेक और इज इट बीइंग मेड फॉर द पीपल दैट आर सीइंग देम। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं कि मैं स्पेसिफिकली करियर की बात करती हूँ अगर, तो करियर में क्यों जो है ना हम उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को प्ले नहीं कर पाते, लाइक वी थिंक कि जो है ना हमसे काम ठीक नहीं हो रहा या मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है, मुझे डेली बेसिस के ऊपर बहुत से डांट पड़ रही है, या मेरे जो पीयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो इसकी क्या रीज़न है? उसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल इशू हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, तो ऑब्वियसली उस पर हम काम कर सकते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, देयर समथिंग गोइंग ऑन विद देम, तो वो ऑब्वियसली फोकस नहीं कर पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू गिव देयर 100%। सेकंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज जब हम
بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کی ذمہ داریاں، آپ کے ارد گرد کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. اگر وہاں پر کوئی سوسائٹل پریشر ہے، کوئی سوسائٹی کے آپ کی ایسی ذمہ داری ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ پہ بوجھ بن رہی ہے یا وہ آپ کے لیے ایشو بن رہی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نہیں کر سکتے پراپرلی کام. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ورک پلیس کا کلچر کیسا ہے. از اٹ اے نائس ون؟ از اٹ اے بولنگ بیسڈ کلچر؟ از اٹ اے پلیس ویئر یو آر ناٹ بینگ، یو کین ناٹ بی پروڈکٹیو بیکاز آپ پہ کرٹیسائز کیا جائے گا یا آپ کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جائے گا، تو وہاں پر بھی آپ آبویسلی گرومنگ آپ کی نہیں ہوگی اور آپ وہاں پہ تھرائیو نہیں کر سکیں گے. اور فورتھ، کہ آپ کو کریئر ہی ایسا چوز کرا دیا گیا ہے جو کسی اور نے کرایا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے کریئر چوز نہیں کیا، آپ کو کسی اور نے اس طرف دھکیل دیا ہے، تو اگر آپ نے ڈگری کر بھی لی تو اس کے بعد آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وٹ ایور یو ڈو انجوائے اٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایز ویل. یو کین ناٹ انجوائے یور کریئر آل دا ٹائم because it is supposed to be challenging and you're supposed to have different kind of difficulties in it, but it is very important that you like what you're doing. If you don't like it, you won't be able to thrive in it. اچھا، کریئر کے بعد ہم آتے ہیں ریلیشن شپس کی طرف. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کل کے ریلیشن شپس ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے یا ہمارا سپورٹ سسٹم بننے کی بجائے نا ہمارے لیے مزید جو ہے نا ایک پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، یا ہمارے لیے مزید ٹف ہو گئی یہ سچویشن. لائک کہ لیٹ سپوز آپ اپنا جو ہے نا کریئر بھی مینیج کر رہے ہو، پھر اس کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو وہ ایک قسم کی آپ کے لیے سپورٹ بنے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹف ہوتا جا رہا ہے کہ مزید آپ ڈبل جو ہے نا وہ ادھر بھی مینیج کر رہے ہیں ادھر بھی مینیج کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آپ کی کیریئر لائف بھی خراب کرتا ہے اور ریلیشن شپ تو آلریڈی لائک خراب چل رہا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اگر ہم رومانٹک ریلیشن شپس کی بات کریں کہ وہ ہمارے لیے کب سردرد بن جاتے ہیں یا ہمارے لیے سپورٹ سسٹم کم نہیں رہتا، تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے رومانٹک ریلیشن شپ دنیا کو دکھانے کے لیے شروع کیا اینڈ مے بی یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ. کیا آپ یہ پریشر میں آ کے شروع کر لیا بیکاز سب کے ریلیشن شپس اور میرا بھی ہونا چاہیے تو میں نے بھی کر لیا، یا میں نے صرف اس لیے کیا بیکاز مجھے لگا کہ میری ایج ہو گئی ہے یا میرا ٹائم ہو گیا، سب مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے کر لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ریلیشن شپ میں اس لیے جا رہے ہیں بیکاز یو فیل کہ سب مجھے کہہ رہے ہیں یا سب کے ہیں تو میرا بھی ہونا چاہیے، تو اٹ شوز کہ شاید دس کائنڈ آف تھاٹ پروسیس مائٹ ناٹ ورک ایوری ٹائم. اس کی وجہ سے صرف ایک ہیسٹنس میں، ایک جلد بازی میں ایک ایسا پارٹنر بھی چوز کیا جا سکتا ہے جو کہ شاید آپ کے لیے کمپیٹیبل نہ ہو، اور بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ یو آر سپوزڈ ٹو بی ان اے ریلیشن شپ، تو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ریلیشن کو بھی قبول کر لیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ سیلف سوتھنگ نہ ہو، جو آپ کے لیے ریلیکسنگ نہ ہو، اور پھر ایونچولی وہ ریلیشن شپ جا کے فیڈ اوے کر جاتے ہیں، ان میں پرابلمس آ جاتی ہیں. سو وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ واٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ آئی ایم چوزنگ اینڈ وائی ایم آئی چوزنگ. ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ or I'm just doing for it because I feel like this is what I'm supposed to do. If it is the reason, the relationship might not work if you're not being able to match the. اچھا، اس میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا، سوسائٹی کی طرف سے ینگ جنریشن پہ بہت لائک اس قسم کا پریشر ہے کہ لائک آپ کی ایج 25 کی ہوگی ہے تو آپ کو لائک شادی کر لینی چاہیے، یا آپ کی 30 میں ہو آپ تو آپ کو سیٹل ہو جانا چاہیے، فار بوائز اینڈ گرلز فار بوتھ. کیا یہ جو ہے مطلب اٹ لیڈس ٹو لائک ریلیشن شپ فیلئر ایز ویل؟ دیکھیں، شادی تب کریں جب آپ کو لگے کہ آپ ریڈی ہیں اینڈ یو فیل لائک اٹ، اور آپ اگر کسی کے کہنے پہ کسی کے بوجھ سے کریں گے تو وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ چلے گی، اور اس میں ایشوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور کسی کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سب کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے چل سکیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایج ہے، اور اگر ہم اسپریچولی دیکھیں، اسلامکلی دیکھیں، تو ہر ایک کی شادی کا ٹائم مقرر اوبیسلی اللہ نے کیا ہوگا اور اسی کے اکارڈنگلی ہوتی ہے، اور اس کو نہ تو پوش کر سکتے ہیں نہ پہلے کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی آئی تھنک وہ آپ کی بلیف سسٹم پہ بھی آتی ہے کہ آپ نے اس کو بھی کیٹر کرنا ہے. اور یہ اسپیشلی آئی تھنک جو لوگ پوش کر رہے ہوتے ہیں ارد گرد کے سوسائٹی والے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب باقی جگہوں پر ہم بلیف سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ان معاملات میں بھی بلیف سسٹم کے اوپر بھی لے کے چلنا چاہیے، اور بچوں کے اوپر بے وجہ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو اس طرح سے پوش کرنا چاہیے. I have seen so many young people who are being thrown into marriages, who are being, thrown into the rishta process and stuff, the rishta parades that I call at times, right? Which is very, very, very such bad culture. Exactly. And those people would have a very good belief system, but they won't be able to believe in this kind of thing, that this is going to happen sooner or later, and this is going to happen by Allah's will. And whenever He is going to will, it is going to happen. Exactly. So you can search, but you don't have to push your children. You don't have to push them towards this, rishta parade thing as well. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے نا لائک اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈائیو کروں گی. جو پیرنٹس ہیں یا جو اس طریقے کے ریلیٹیوز ہیں، میں بھی ان پہ بھی سوسائٹی کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جو
بچہ ہے یا آپ کی جو بچی ہے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, لوگ کویسچن کر رہے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں یہ لوگ پھر ہمیشہ پریزنٹ تو نہیں ہوتے. آپ لوگوں کی لائف میں ان کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ لوگ آپ کے لیے ایونچولی اس معاملے میں ہیلپ کر رہے ہیں کہ نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ صرف آپ کو نصیحت ہی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پوش ہی کر رہے ہوتے ہیں. دے وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ان ایوری میٹر. سو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے پریشر کتنا لینا ہے. اور یہ پہلے کے پیرنٹس کو شاید اتنی چیز سنبھالنی نہیں آتی تھی. ایک چیز جو بہت اچھی ہے اب ینگر جنریشن میں جو ابھی ملینیلس کے اندر اور جین زی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ سرٹن پریشرز اینڈ دے آر ایبل ٹو ایکسکلوڈ دیم سیلوز فرام سرٹن پریشرز ایز ویل. سو دیٹ از چینجنگ ایز ویل. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. گالیاں بھی کھا رہے ہیں بیچارے. ہاں لیکن اس میں کوئی بات نہیں, لیکن دے آر ایبل ٹو سسٹین ایز ویل. اور ایک اچھی خوشحال چیز ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے ان کے پیرنٹس کو بھی گالی بھی ہو رہی ہے اور وہ بہت سے پیرنٹس اب پش نہیں کر رہے. لیکن اوبیسلی ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرف تنگ کرتے ہیں بچوں کو یا زیادہ پش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ وائی ڈو پیپل اوور تھنک. اوور تھنکنگ از اے نیچرل پروسیس دیٹ ہیپنس وین وی آر اسٹریسڈ. ٹھیک ہے. This is something that everybody needs to understand. When we are stressed. When we are stressed, Okay. overthinking is going to happen. Okay. This is how our brain works. ٹھیک ہے. But if you keep on overthinking and if you're not able to stop it, that becomes a problem. ٹھیک ہے. That induces more stress and that leads on to anxieties and stuff. اوکے. تو کیسے ہم اپنے مائنڈ کو کیسے یا اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آئی ایم اوور تھنکنگ. ٹھیک ہے. جب آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اوور تھنکنگ ہمیشہ آپ کی بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح چل رہی ہوتی ہے. اینڈ اٹس نیور پازیٹیو, اٹس آلویز نیگیٹیو. اٹ از گوئنگ ٹو میک یو تھنک اباؤٹ دا نیگیٹیو تھنگس دیٹ وڈ ہیو ہیپنڈ 10 to 15 years back. It would make you think about something that is never going to happen or that is yet to happen but in a very bad manner. So overthinking is always negative. It is going to let you have a thought process that is never positive, that is never any productive, that has any productive situation in it. تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ایونچولی آپ کے موڈ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز آ رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے آپ کی انرجی لو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا ملنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از بیکاز یو بین اوور تھنکنگ فار ویری لانگ ٹائم. سو اگر ہم بیسک چیزوں کو دیکھیں تو وہاں پر اپنے تھاٹ پروسیس کے بارے میں آگاہ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لگے کہ میرا موڈ آج کل بہت جلدی خراب ہو رہا ہے, بہت جلدی ٹک آف ہو رہا ہوں میں, یا میں بہت جلدی اریٹیبل ہو رہا ہوں, تو آپ دیکھیں گے میرے ذہن میں سوچیں کیا آ رہی ہیں. کیا میں بہت زیادہ سوچتا ہوں یا نہیں رہا کسی چیز کے بارے میں, تو وہ یوزلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہاں جی ہم کسی معاملے کے بارے میں, کسی سچویشن کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. اچھا ایموشنز اور جو اوور تھنکنگ ہے یہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں کہ لائک ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہماری ایموشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں؟ بالکل, بیکاز اوور تھنکنگ اگر بہت زیادہ چل رہی ہے تو ہمارا برین اس تھاٹ پروسیس کے اکارڈنگلی ہی ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ایم تھنکنگ ان اے ویری نیگیٹو نوٹ, اگر میں کچھ بہت نیگیٹو سوچ رہی ہوں تو میرا برین ویسا ہی بہیو کرتا ہے, وہ پھر آپ کو ایک ہیپینس والی سائڈ پہ نہیں لے کر جاتا, جس کی وجہ سے آپ اوور آل موڈ آپ کا خراب رہنے لگ جاتا ہے. تو آپ کے ایموشنز بھی ویسے ہی جنریٹ ہونے لگ جاتے ہیں بیکاز آپ کے ذہن میں تھاٹس بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں اس طرح کی. تو جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارے لائک ایموشنز چینج ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ اگین اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنے تھاٹس کے بارے میں پتا ہو. سب سے پہلے تھاٹ آئے گا پھر ایموشن آئے گا. تو ایموشن جب فیل ہو رہا ہے اس کا مطلب پیچھے کوئی تھاٹ چل رہا ہے. ایموشن از آلویز گوئنگ ٹو ہیپن بیکاز سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ از ہیپننگ. یو وڈ ہیو تھاٹ سم تھنگ, یا کوئی ایسی سوچ آئی جس کی وجہ سے آپ ایک سرٹن ایموشن یا فیلنگ جنریٹ ہوئی ہے. تو وہ چیز جو ہے آپ کو تھاٹس کو کیٹر کر کے, ان کو سمجھ کے, ان کی آگاہی کے بعد ان کے اوپر کام کر کے اس کے اوپر آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے نا لائک انسٹا پہ یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ 10K فالوورز ہیں, ملینس میں فالوورز ہیں, لیکن دے فیل لونلی. فالوورس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ فرینڈس ہیں. فالوور کا مطلب ہے کہ وہ ان کی بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا ان کو کسی طریقے سے ایڈمائر کر رہے ہیں, یا ان کو اسٹاک کر رہے ہیں, یا ان کے اوپر نظر رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے فالوور کا. دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرینڈس ہیں. دے کین بی alone obviously. آپ کو یہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کے جو بہت کلوز فرینڈس ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ سپوزڈ ٹو بی ان ملینز اور تھاؤزنڈس. ٹھیک ہے, دے آر آلویز سپوزڈ ٹو وہ جو بی. ایک ہمارے لائک جینزیز میں یہ کریز چلی ہوئی ہے کہ ہمارے اتنے فالوورز ہونے چاہیے, ہماری اتنی لائک جو ہے ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے, لیکن پھر اس کے باوجود وہ اگین ڈپریشن کا اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. بٹ دے آر ناٹ یور فرینڈس. وہ چیز ان کو وہ ہیپینس نہیں دے رہی. بیکاز فالوور جو ہیں وہ اگین وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ. یہ اتنے فالوورز ہوں گے, وہ میری پکچر کو لائک کریں گے, میری ریل کو لائک کریں گے, تو مجھے ایک دم سے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے گی. میرا برین کہے گا کہ واو میں نے کچھ اچیو کیا ہے. لیکن وہ ایک لائک کو میں فالو کر رہا ہوں
हूँ खुद से भी और मैं इसके ऊपर अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट द रियल हैप्पीनेस. ऑब्वियसली एनीबडी हु अपलोड्स कंटेंट, यू एंड मी, वी आर वेरी ईगर अबाउट कि कितने लोगों ने इसको देखा है, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग इसे पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं. एवरीबडी इज एक्चुअली ईगर अबाउट इट. लेकिन अगर हमारी लाइफ उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाएगी तो फिर आपकी लाइफ आगे मूव नहीं करेगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद हमने लाइफ भी गुजारनी है अलग से. दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज नॉट द लाइफ, बिकॉज यू एंड आई आर गोइंग टू पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया व्हाट वी वांट टू पोस्ट, नॉट बियॉन्ड दैट. द लाइफ इज बियॉन्ड दैट एज वेल. अच्छा मिस, मुझे बताइएगा कि इफ़ समवन इज़ फीलिंग कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड तो उसको कब जो है वो थेरेपी लेनी चाहिए, या उसको कैसे पता चलेगा कि अब जो है ना मुझे थेरेपी की ज़रूरत है स्पेसिफिकली, या मुझे क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है? ये मैं स्टूडेंट्स को भी और बहुत से और पॉडकास्ट में भी बताती हूँ कि अगर कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, फॉर एग्जांपल बेसिक मेजर डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन है आपको, या कोई भी टाइप की एंजाइटी है, या कोई और थॉट का या ओवर थिंकिंग का मसला है, और उसकी वजह से अगर आपका करियर, आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और करियर एकेडेमिया दोनों ही इसमें आते हैं, इन तीनों में से कोई भी अगर एक या दो चीज़ें भी फर्ज करें ख़राब होना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब है यू नीड हेल्प. व्हाट इज इट अगेन? योर पर्सनल लाइफ, योर करियर इन एकेडेमिया एंड योर सोशल लाइफ. अगर ये ख़राब हो रही हैं इसका मतलब है कि वट एवर यूर फीलिंग हैज़ गॉटन आउट ऑफ कंट्रोल और उसने आपकी लाइफ को मुतासिर करना शुरू कर दिया है. और वंस एक एरिया ख़राब होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एरिया भी ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए अगर इन तीनों में से किसी की भी बारी आ गई है और आपको लगता है कि आपका मूड मतवातर ख़राब ही चल रहा है, किसी भी ज़ुमरे में ख़राब चल रहा है, तो मतलब है कि वहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू टॉक टू समबडी. वो काउंसलर भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़. एंड डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में लोग अवॉइड करते हैं या हेजिटेट करते हैं कि जो है वो अपनी इस किस्म की जो परेशानियां हैं वो ना शेयर करें किसी से, वो हेजिटेट करते हैं या थेरेपी लेने से हेजिटेट करते हैं? अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत चेंज आया है, टैबूस बदल गए हैं, इसमें बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी एक सर्टन टाइप की जो हेजिटेशन है, एक सर्टन टाइप का टैबू है टुवर्ड्स गोइंग टू सीक थेरेपी. लेकिन उसमें बेहतरी आ रही है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, विदाउट एनी डाउट. इफ समवन इज वाचिंग इट और वो समझता है कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है लेकिन वो हेजिटेट कर रहा है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग थेरेपी में आने से घबराते इसलिए हैं. जब हम उनको सवाल पूछते हैं कि आप इतने अरसे बाद क्यों आए, तो वो कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि आप हमें, डॉक्टर हमें जज करेंगे, बिकॉज सब हमारे माशरे में जजमेंट बहुत कॉमन है, एवरीबडी जजेस एवरीबडी. तो वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसकी ट्रेनिंग है कि उसने जजमेंट नहीं करनी. सो वट एवर दे गोइंग टू से देयर कि उनको इशू है, वो उसको जज नहीं करेंगे, वो उस पर ये नहीं कहेंगे कि किस तरह की बात हो रही है, बिकॉज ये समझ आ जाती है कि जो इंडिविजुअल है वो ये उसका अपना मसला है, बीमारी से रिलेटेड है, या उसकी ऐसा कोई मसला है जिसको वो केटर नहीं कर पा रहा. तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी अपनी से नहीं आती. तो वहाँ पर आप किसी भी तरह की बात करें, उसमें साइकोलॉजिस्ट की अपनी प्रैक्टिस, अपना थॉट प्रोसेस साइंटिफिक बेसिस का ही होता है जो कि वो इस्तेमाल करता है, और वो अपने कल्चरल बाइसेस, अपनी हर तरह के जो थॉट प्रोसेस के बाइसेस हैं, हतुल मकान कोशिश होती है कि वो उसको ना आने दे. और मोस्टली जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है कि वो इसको नहीं आने देते. तो बाइसनेस नहीं होती यूजुअली, और जजमेंट नहीं होती, जज नहीं किया जाता, और ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे कोई भी शख्स कॉन्फिडेंट फील कर सकता है कि वो आ जाए. फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि हमने अपनी ऐसी बात किसी ऐसे डॉक्टर को बताई है जो हमने किसी को नहीं बताई, और कितनी अजीब सी बात है कि हमने कर दिया. और फर्ज करेंगे ये बंदा हमें कहीं और नजर आ गया तो फिर क्या होगा. तो फिर हम उनको ये यकीन दिलाते हैं कि आपने जो भी बात की है यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल है, वो ऑब्वियसली इसको कहीं भी शेयर नहीं किया जा रहा, उसको उस पर कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं की जा रही, उसको कहीं भी किसी भी रील में, किसी पेज पे, कहीं पे यूज़ नहीं किया जाएगा. और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपको हम पब्लिक में कहीं मिलते हैं तो हम आपको कभी भी अप्रोच नहीं करते जब तक आप हमें आकर अप्रोच ना करें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग ये भी घबराते हैं कि कहीं पे हम पब्लिक में नज़र आ गए डॉक्टर को तो फिर क्या होगा. लेकिन उसमें हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग में ये भी आता है कि आपने कोई भी क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना. They can approach you if you want to, otherwise we are going to ignore them. अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से तो लाइक जजमेंट नहीं होती, डू यू थिंक कि सोसाइटी की तरफ से होती है कि लाइक लोग क्या कहेंगे कि भाई तुम्हें ऐसा क्या मसला है या समथिंग लाइक दैट कि तुम जा रही हो, या अभी भी जैसे कि हम देखते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है ना तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि यस ये हमारे साथ कोई इशू है, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम उस तरीके से कंसिडर नहीं करते और डरते भी हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, समथिंग लाइक दैट.
اس کی ریزن ہے نا کہ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ تھیراپی میں صرف باتیں ہوتی ہیں اور باتوں کے ذریعے تو ہم بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں, تو اپنے فرینڈ سے بات کر لیں, اپنے پیرنٹس سے بات کر لیں, لیکن تھیراپی میں باتوں کے ذریعے سائنٹیفک علاج ہوتا ہے اور آپ کی سوچیں جو کہ پرابلمٹک ہو جاتی ہیں ان کے پر کام کیا جاتا ہے. سو صرف باتیں نہیں ہوتی, باتوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. وہ جو اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, جو نالج رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ اگین اویئرنیس نہیں ہے بہت زیادہ, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرابلم کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے گا. تو جتنی سیویرٹی ہوتی ہے اس کا علاج جو ہوتا ہے بدلتا جاتا ہے. ٹیبو اکثر اوقات کلائنٹ کی طرف سے تو نہیں آتا, لیکن جو ان کے ارد گرد کے نان اویئر لوگ ہوتے ہیں, لیس اویئر لوگ ہوتے ہیں, وہاں سے آ جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے اور ہی. ان لوگوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کو زیادہ ضرورت ہے تھیراپی کی. ان کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر کوئی اپنی بہتری چاہ رہا ہے تو کوشش کریں کہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے یا ان کو بلی نہ کریں. بیکاز اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی سے بات کر کے ان کا مسئلہ سالو ہو رہا ہے تو اس کو حل کرنے میں کوئی مشکل, مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے آپ سے بات کر کے بھی بہتر فیل کریں, لیکن سائیکالوجسٹ سے یا جو ٹرین پروفیشنل ہے اس سے بات کر کے اوبیسلی اپنی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں جو کہ ایک عام بندہ نہیں دے سکتا. اچھا مس مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ڈپریشن ہے, ایک آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی مجھے پینک اٹیکس آ رہے ہیں, بھئی مجھے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں. وہ کیا چیز ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, یا اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے, اور اگر ہمیں پینک اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی ہے جس میں موسٹلی اداسی یا مایوسی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے, اسی طرح سے انگزائٹی کی ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کلینکل انگزائٹی یا جنرلائز انگزائٹی کہتے ہیں, اور اس کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. اس کے اندر بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت آتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, irritability ہوتی ہے, ایک نروسنس ہوتی ہے, اور ایک اوور آل بغیر کسی وجہ کے irrational خوف ہوتا ہے, یعنی ابھی کچھ ہو جائے گا, مجھے کچھ ہو جائے گا, میرے پیاروں کو کچھ ہو جائے گا. جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارا تھاٹ پروسیس تو خراب ہوتا ہی ہے, لیکن ہماری باڈی میں بہت سے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ انگزائٹی میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ کیمیکلز ایسے بنتے ہیں جو کہ ہمیں کسی انجان خطرے سے لڑنے کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خطرہ تو کوئی نہیں ہوتا, ہمارا ذہن ہمیں خطرے والی سچویشن بنا کے بتا رہا ہے. تو وہاں پر ان کیمیکلز کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی دفعہ اس میں دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس میں سانس پھولنے لگتا ہے, اس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, لوگوں کی کپکاہٹ شروع ہو جاتی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے اور انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے تو کئی دفعہ وہ پینک اٹیکس کے اندر چلی جاتی ہے. پینک اٹیکس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ فیئر کی کنڈیشن ہوتی ہے, یو آر افریڈ آف سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو اور اراؤنڈ یو, اور وہاں پہ ایک لیک آف کنٹرول کا فیکٹر بہت نمایاں ہوتا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں کچھ کر نہیں سکیں گے, یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ کو کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا جو کہ آپ انڈو نہیں کر سکیں گے. اور اس کی وجہ سے خوف کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ بالکل آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, آپ سن ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, اور ایک کیفیت ایسی آتی ہے جس کو ہم پینک اٹیک کی کیفیت کہتے ہیں. اگر یہ چیز بڑھتی رہتی ہے تو وہاں پر آپ کی جو آپ کی ڈیلی کی لائف اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور آپ خوف کی وجہ سے اپنے جو بیسک کام ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. تو اس سے نکلنے کے لیے یا اس سے مینیج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پینک اٹیکس کے لیے یا اگر پینک ڈس آرڈر کسی کو ہو جائے, یعنی ان کو بار بار پینک اٹیکس آ رہے ہیں اور اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں, تو وہاں پر پراپر کلینکل تھیراپی ہی لینی پڑتی ہے, اور کلینکل سائیکالوجسٹ سے تھیراپی لینی پڑتی ہے. اور فرض کریں کہ اگر ان کے سمٹم زیادہ ہیں, ان کی طبیعت بحال نہیں ہو پائے گی ہمیں لگ رہا ہے, تو وہاں پہ تھیراپی کے ساتھ ان کو میڈیکیشن بھی لینی پڑتی ہے, جس کے لیے ہم سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ جب ہمیں پینک اٹیک ہو رہا ہے کچھ انسٹنٹ ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر فیل کر سکیں؟ ہاں بالکل. پینک اٹیکس کا مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں آپ کے ٹریگرز اور آپ کا تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے, پھر ہم پینک اٹیک کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل انگزائٹی کی بات کریں یا ہم اوور آل ایک اریٹیبلٹی کی بات کریں تو اس پہ تو کچھ ٹیکنیکس ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اور میں یا کوئی بھی شخص ایک انگزائٹی کی کیفیت میں جا رہا ہے, پریشانی کی کیفیت میں جا رہا ہے, تو وہاں پہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے موسٹلی, اور آپ کا جو سانس ہے وہ پراپرلی نہیں آ رہا ہوتا, وہ ہم شیلو بریدنگ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی ہم کھل کے سانس نہیں لے پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی اور نڈال ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جو خوف کی کیفیت ہے وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پر اگر آپ طریقے سے کیٹر کر کے سانس لیں, سانس کی مشق کریں اور ریگولیٹڈ طریقے سے بریدنگ کریں,
تو وہاں پر چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں. یہاں پہ ہم صرف ڈیپ بریدنگ کی بات نہیں کر رہے. ڈیپ بریدنگ کے بارے میں بہت لوگوں کو پتہ ہے, لیکن ریگولیٹڈ بریدنگ سے مراد ہے کہ آپ ایک ریگولر طریقے سے بریدنگ کریں اور آپ چند منٹ کے لیے اس کو کریں, جس سے آپ کی باڈی بھی کام ہو, آپ کی ہارٹ بیٹ بھی بہتر ہو اور آپ بھی اچھا فیل کریں. سو اٹس دی ٹائم فار آر منی ریپڈ فائر. تو میں اس میں آپ سے کچھ کویشچنس کروں گی اور آپ نے جلدی جلدی میں آنسر کرنا ہے. اور آپ ویسے بھی سائیکالوجسٹ ہیں تو اوور تھنکنگ الاؤڈ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اوور تھنکنگ زیادہ پیشنٹس کرتے ہیں یا سائیکالوجسٹ؟ جن کو پرابلم ہوگا پیشنٹس آتے ہیں. آئی ایم فائن اس فریز میں کتنا سچ ہوتا ہے؟ 70%. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور بات کرتے کرتے آپ نے اس کو انالائز کرنا شروع کر دیا اور سوچا ہو کہ بھائی اس کو تو بہت زیادہ تھیریپی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی, ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اچھا گھر والوں سے آرگومنٹس میں سائیکالوجی جیتی ہے یا آپ کے ایموشنس؟ نہیں, ایموشن گھر والوں کے ساتھ سائیکالوجی نہیں آپ کر سکتے. آپ کب خود کہتی ہیں کہ آئی نیڈ اے بریک؟ جب مجھے لگتا ہے کہ برن آؤٹ آ رہا ہے تو آئی ڈو ٹیک اے بریک. پیشنٹ زیادہ ٹف لگتے ہیں یا ریئل لائف کے لوگ؟ ریئل لائف کے لوگ آتے ہیں. آپ سے کبھی یہ کویسچن کسی نے کیا ہے کہ کیا آپ میرا مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں؟ بہت دفعہ ٹو مچ. Memes are just jokes or a form of therapy? Both I think at times, yes. کیا آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے ہپنوٹائز کر کے دکھائیں؟ ہاں جی. آپ کرتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں. ایسے کرنا آتا ہے آپ کو ہپنوٹائز؟ مجھے کرنا آتا ہے بٹ I don't practice it actually. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ سائیکالوجسٹ نہ ہوتی تو کون سا پروفیشن چوز کرتی اور کیوں؟ پتہ نہیں, میں نے ایک دو کریئر ایویلیویشن کرائی تھی تو اس میں انجینئرنگ آ رہی تھی تو پرابلی شاید اتر جاتی. اچھا اگر مائنڈ کا آن آف بٹن ہوتا تو آپ اسے کب آف کرتی؟ نہیں, مائنڈ آف ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر مائنڈ تو آن ہی رہنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو 1 لائن میں ڈائگنوز کرنا ہو تو آپ کیا لکھیں گے اپنے بارے میں؟ اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا؟ میں ڈائگنوز تو نہیں کری, ڈائگنوز تو پرابلم کو کر. لائک اپنے بارے میں کچھ کہنا ہو کہ لائک آئی ایم دس سم تھنگ لائک دیٹ. آئی ایم پیتھیٹک, یس. So thank you so much, miss. It was very funny and qualitative rapid fire. So thank you so much. Thank you. Okay, so it's the time for our coffee break challenge. تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا چیلنج دوں گی جو کہ آپ نے کرنا ہوگا. تو آپ کا چیلنج یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں گی اور آپ نے مجھے اس کی جو ہے نا وہ تھیریپی بتانی ہے. مس میرے ساتھ ایشو یہ آ رہا ہے کہ میرا جو وائی فائی ہے نا وہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور میں بہت پریشان ہوں, دن رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ وائی فائی پہ اتنا ریلائی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے پاس آل آلٹرنیٹیوز بھی ہونے چاہیے نا, تاکہ آپ اتنا پریشان نہ رہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل تو وائی فائی کے بغیر کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے. میرا موبائل بند ہے, میں لوگوں سے جو ہے بات نہیں کر پا رہی, اپنے فرینڈ سے بات نہیں کر پا رہی, میں سوشل میڈیا یوز نہیں کر پا رہی, میں ٹک ٹاک یوز نہیں کر پا رہی. تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں اور ایک پریکٹیکل وے میں فزیکل ایسپیکٹ کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں رادر دین کہ آپ صرف اسکرین پہ رہیں. کچھ اور بھی فنی سا اگر آپ کہہ دیں گے. وائی فائی چینج کر لیں اپنا, یہ ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے سوچا نہیں کہ وائی فائی چینج کرنے کی ضرورت ہے. وائی فائی چینج کر لینا. مجھے وائی فائی سے بریک اپ کر لینا چاہیے. آپ کو وائی فائی بدل لینا چاہیے. اگر وائی فائی آپ کی قدر نہیں کرا تو پھر آپ بدل لیں. ٹھیک ہے. چلیے, تھینک یو سو مچ مس, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, سو اٹس دی ٹائم فار آر لاسٹ سپ مومنٹس. تو اس میں سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں اور باتیں سنتی رہتی ہیں, تو کیا وہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں یا آپ اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں کہ میں لوگوں کی باتیں سن کے خود اس کیفیت میں نہ آ جاؤں؟ ایک تو میری ٹریننگ اب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور you are supposed to train in a manner where you are able to understand your emotions and you are able to control them later on after the sessions as well. We see brilliant people in sessions. جو brilliant people ہیں ان کی multiple stories ہوتی ہیں. کئی دفعہ stories جو ہوتی ہیں وہ بہت devastating بھی ہوتی ہیں. Obviously لوگ بہت مشکل زندگی گزار کر آتے ہیں تھیریپی کے اندر. ان کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے obviously. لیکن کئی دفعہ سیشنز ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ obviously this person has gone through a lot. لیکن ہماری ٹریننگ کے اندر ایسی ٹیکنیکس ہمیں بتائی جاتی ہیں جس سے ہم بہتر فیل کر سکتے ہیں, جس سے ہم اویئرنیس لے سکتے ہیں, جس سے ہم مائنڈفل ہو سکتے ہیں کہ اچھا موڈ کس طرح سے بہتر کرنا ہے, بحال کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میری مائنڈفلنس انٹیگریٹڈ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی MICBT کی میری ٹریننگ ہے, میری PhD بھی اسی میں ہو رہی ہے ابھی, تو اس کی ٹریننگ سب سے پہلے میں نے خود لی ہے, اپنے اوپر کی ہوئی ہے. اگین اب میں دوسروں کو دینے کے قابل ہوئی ہوں. یا جو بھی ٹریننگ ہم کرتے ہیں موسٹلی وہ ہم پہلے obviously خود سیکھتے ہیں اور پھر
آگے سکھاتے ہیں. تو بہت سی ٹریننگز ہیں جو کہ بہت سے تھراپسٹ سیکھتے ہیں, جو اپنی پرسنل گروتھ کے لیے بھی سیکھتے ہیں. وہ ان کو ہیلپ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کنٹرول کر سکیں. پھر دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سائیکالوجسٹ از سپوز ٹو ہیو دیئر اون سائیکالوجسٹ ایز ویل. اچھا. Yes, so they can talk to them. They can talk to them about their affairs and their issues going on as well. فرض کریں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی برن آؤٹ کی سچویشن آ رہی ہے, کوئی ایسی سچویشن ہے جس کو کوئی ایسا کلائنٹ ہے جس کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مجھے اس میں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو وہاں پر ان کے سپروائزرز ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں. وہاں پر ان کی کبھی بھی ڈیٹیل, ان کی ہسٹری شیئر نہیں کی جاتی, لیکن ایک سرٹن کریکس شیئر کیا جاتا ہے. یہاں آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ شیئر کیا جاتا ہے جس سے سپروائزر جو ہوتا ہے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. سپروائزر آبویسلی ان کا سینئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سپروائزر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے اپنے تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں جو تھراپسٹ کے طور پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ممالک کے اندر آن لائن بھی اور ویسے بھی گروپ سپرویژنس بھی ہوتی ہیں, جہاں پر آپ گروپ کے اندر انٹر ہو کر ڈفرینٹ اور تھراپسٹ کے گروپس کے ساتھ جو مختلف ممالک سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ سپرویژن دیتے ہیں, اور آپ کو جو مسائل دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر اس ٹائپ کا کیس میرے پاس آ رہا ہے تو میں اس کو کیسے فالو کروں, میں اگر اس کے بعد مجھے اس طرح کے اپنے ایموشنز آ رہے ہیں تو میں اس کو کیسے گیٹر کروں. تو آپ وہ چیزیں ان سے سیکھتے ہیں. اینڈ ایوری تھراپسٹ از سپوز ٹو ہیو دیئر اون تھراپسٹ, دیئر اون ٹریننگ and they're updated their trainings as well. یہ مزے کی بات ہے ویسے. People don't know it. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا تھراپسٹ کا بھی تھراپسٹ ہوتا ہے, so they're supposed to have it. اچھا مجھے بتائیں کہ اوور آل جو ہے ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو لائک بیلنس رکھنے کے لیے کوئی 5 ہیبٹس کیا جو ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر پرسن کو 5 ہیبٹس بتا دیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو قائم رکھے. سب سے پہلے تو نمبر 1 جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے فوراً سے بستر چھوڑ دینا ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو لائی ڈاؤن ان دا بیڈ. اس کی ریزن ہے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو یو ناٹ ان ویری ایکٹیو موڈ, برین اینڈ باڈی وائز ایز ویل. تو وہاں پر آپ کی لاجیکیلٹی کوئی خاص چل نہیں رہی ہوتی. تو اگر آپ لیٹے رہتے ہیں تو چانسز ہیں کہ پرابلمٹک اوور تھنکنگ ٹائپ کی سوچیں جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جائیں, اور اگر آپ وہ سوچتے رہتے ہیں تو پھر اپنا دن بھی ویسے ہی خراب ہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے ہفتے میں ایک دفعہ کچھ آور ضرور نکالیں جس میں آپ اپنے لیجر یا اپنے سیلف کے اوپر کوئی کام کریں. اس میں کوئی اسکل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی پلیجر کی سچویشن یا پلیجر کی روٹین بھی ہو سکتی ہے, آ سکتی ہے. تو یہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ, آبویسلی نائس فوڈ, good food, healthy food and healthy exercise routine is very important. You have to do it. And third is کہ آپ کتنی نائٹ ٹائم کی اسکرولنگ کر رہے ہیں. فورتھ is اسکرولنگ آپ کتنی کر رہے ہیں. بہت زیادہ اسکرولنگ جو ہے, مائنڈلیس اسکرولنگ جو ہے, وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, بیکاز یو ول بی ان کانسٹنٹ لوپ آف کمپیئرنگ یور سیلف ان چیکنگ اینڈ فیئر آف مسنگ آؤٹ بیہیویئر. تو وہ اگر نہ ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور ففتھ, اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایک سرٹن ٹائپ کے ایک روٹین کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلیں. روٹین میں چلنا جو ہوتا ہے وہ بورنگ ہوتا ہے. ایک سرٹن روٹین جو ہوتی ہے وہ بورنگ ہوتی ہے, لیکن وہی ترقی کی ضمانت بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی روٹین جو ہے وہ فائڈ نہیں ہے, اس میں بہت چینجز آ رہے ہیں, اس میں بہت ہی ایڈونچرز ہیں, irregularities ہیں, impulsiveness ہے, تو وہاں پر بھی ایک innate kind of anxiety اور irritability آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جو لائف کی ایک ڈسپلنڈ بورنگ روٹین ہوتی ہے ادھر سے لائف کو اسٹرکچر دیتی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسٹرکچرڈ روٹین ایز ویل. اس سے نہیں آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. ہاں, تو اس میں نے تبھی تو کہا نا, تو آپ نے پلیجر کی روٹین بھی رکھنی ہے ساتھ. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کب برن آؤٹ ہو رہا ہوں, میں نے کب چھٹی پہ جانا ہے, میں نے کب اپنا کو انٹرٹین کرنا ہے. اچھا مس مجھے بتائیے گا کہ اگر لائک ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں, یا سیڈنس اور ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں, تو ہمیں انسٹنٹ بیس پہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایک پریکٹیکل ٹپ بتا دیں مجھے. آپ لوگ شاید محسوس کریں کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں یوزلی ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ بہت نیچرل ہے. نروسنس کے اندر, انگزائٹی کے اندر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. ساتھ ہی ایک چیز جو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بریدنگ ہے وہ ریگولر نہیں رہتی. اس میں تھوڑی سی یا تو تیزی آ جاتی ہے, یا ہم شیلو, یعنی ہم پورا کھول کے سانس نہیں لے رہے ہوتے, شیلو بریدنگ آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں پراپرلی آکسیجنیٹڈ بلڈ ٹرانسفارم نہیں کر پاتا, یعنی ہم آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. وہ برین میں بھی ہوتی ہے, باڈی کے پارٹس میں بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انگزائٹی کی کیفیت یا ایک جو اریٹیبلٹی کی کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور برین کے اندر بھی لاجیکیلٹی آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں, یعنی تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ہم صرف ایک ریگولیٹڈ بریدنگ
جو بیسک بریدنگ ہے جس میں ڈیپ بریدنگ نہیں آتی ہے, ریگولر بریدنگ آتی ہے, اگر وہ کر لیں 2 سے 3 منٹ کے لیے تو وہاں پر ایک تو آپ کی دل کی دھڑکن بہتر ہو جاتی ہے, آپ کا سانس جو ہے بحال ہو جاتا ہے, باڈی کے اندر پورا آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ ریزالو کر جاتا ہے, ریوالو کر جاتا ہے, جس سے آپ کی باڈی بھی کام ہوتی ہے, آپ کا برین بھی کام ہوتا ہے, تھاٹ پروسیس بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے اور آپ ایٹ دا مومنٹ کام فیل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں گے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے اس ہیں؟ کے لیے ہم یہ کریں گے سب سے پہلے, ایک تو ہم ایزی ہو کر کسی چیئر پہ بیٹھیں گے جیسے آپ بیٹھیں گے, کریں گے. ہاتھوں کو آپ نے اپنی لیپ میں رکھ لینا, میک شیور کہ آپ نے ان کو جوڑا نہ ہو آپس میں علیحدہ سے. سو آئی وانٹ یو ٹو ریلیکس یور ہینڈز ایز ویل. اوکے, اس طرح سے بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ناؤ آئی وانٹ یو ٹو فالو مائی few commands on breathing only. ٹھیک ہے, I need you to take a breathe from your nose, breathe in from your nose, hold it for a few seconds and then exhale from your mouth. Okay. You don't have to breathe very long, you don't have to breathe very strongly, you just breathe in a normal manner, but breathe through your nose and exhale from your mouth. Right? Breathe in and breathe out. Relax. I need you to please relax your jawline, relax your jaw, relax your tongue, relax your neck muscles and your shoulders. Please drop them, relax them. Breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. Relax your shoulders again. Relax your arms, your wrist and your hands. Relax them. Relax your back muscles as well. Breathe in and breathe out. Relax. And when you're ready, I want you to come back to the studio. اوکے, زبردست. یہ تو میں ابھی سے لائک بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, پہلے سے بہتر فیل کر رہی ہوں. لائک میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ لائک پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ میں آپ تھوڑا سا نروس ہوتے ہیں, تو اس نے تو میری وہ جو ہے نروسنیس بھی ختم کر دیا, تو I'm feeling relaxed. Thank you. That's wonderful. یہ ویسے بیسک لیول کا ہے, اور یعنی اگر آپ اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ پریکٹس کریں تو ایک آپ کی باڈی جو ہے وہ اوور آل ایک گراؤنڈیڈنیس ٹیون کر لیتی ہے اپنے آپ کو, اور آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کر سکتے ہیں. جو باڈی میں بہت سختی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیں, میں نے کہا کہ اپنے مسلس کو ڈھیلا چھوڑ دیں, تو یوزلی جب ہم بہت اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو ہمارے جو اپر باڈی کے مسل ہوتے ہیں سب سے زیادہ ٹینسڈ ہوتے ہیں. آپ کے جو آپ کی نیک, آپ کے جو اپر شولڈر کے مسلز ہوتے ہیں سب سے زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ برید ان برید آؤٹ کے ساتھ ان کو ریلیکس کرتے ہیں تو ایک اوور آل ریلیکسیشن کی کیفیت آتی ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میس, اٹ واز ویری نائس اینڈ کوالٹیٹیو کنورسیشن, اور آئی ہوپ سو کہ ہماری آڈینس نے بھی اس کو پسند کیا ہوگا, اور اگر ان کو کوئی ایشوز وغیرہ آ رہے ہوں گے تو وہ اس کو سننے کے بعد بہتر فیل کر رہے ہوں گے انشاء اللہ. سو تھینک یو سو مچ. You're welcome. Thank you.